اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیغام غوث العظم ہے اس کو سمجھ لیجئے دو تین بات، اور پھر اپنے اپنے گھر آپ بھی تشریف لے جائیے اور ہم بھی چلتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے، چونکہ ہر آدمی کہتا رہتا ہے کہ بھئی ہمارا پیر جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، یا فلاں صاحب جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، تو اس لیے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے اور عالم ہوتا ہے۔ جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا، جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اللہ نے جس کو، اگر کسی کو اللہ ولایت دیتا ہے تو پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے، علم دیتا ہے پھر اسے ولایت۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے سنا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اتنی دیر سے آپ سن رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی، کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، اور آپ کی تربیت ایک ایسے خاندان میں ہوئی کہ جہاں علم کا دور دورہ تھا اور پورا ماحول ہی علمی ماحول تھا۔ 18 سال کی عمر تک آپ نے اپنے شہر میں مکتب میں وہاں علم حاصل کیا، اور وہاں علم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ بغداد شریف تشریف لائے۔ بغداد شریف میں جو مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ، دو مدرسے تھے، ایک مدرسہ احناف اور ایک دوسرا مدرسہ نظامیہ۔ مدرسہ نظامیہ جو ہے یہ بہت پرانا مدرسہ، سن 1065 میں یہ مدرسہ جو ہے وہ حضور غوث العظم نے جب داخلہ لیا اس سے 30 سال پہلے یہ مدرسہ تیار ہوا۔ سلجوقی بادشاہ کا بہت بڑا وزیر اعظم الحسن ابو اسحاق خواجہ نظام الملک طوسی اس کا نام ہے، اس نے یہ مدرسہ وہاں بنایا۔ بہت بڑا مدرسہ، مدرسہ نظامیہ، بہت بڑے بڑے مدرسے اس دور میں قائم ہوئے تھے۔ الجامعۃ الازہر ہے مصر کا، مدینہ یونیورسٹی ہے، بہت بڑے بڑے مدارس۔ ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر فلپ ان کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت مدرسہ نظامیہ سے بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، بہت بڑی یونیورسٹی، بغداد کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ اس میں دنیا بھر سے طلبہ آتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑی دیر سن رہے ہیں؟ کہیے بند کر دوں یار، سن رہے ہیں تو بتائیے، کچھ بات کر رہا ہوں قیمتی بات ہے، تھوڑی دیر سن لیجیے، ورنہ لوگوں کو بعض اوقات پھر یہ لگنے لگتا ہے کہ پھر آئے کیوں بلا وجہ، نہ آتے آرام ہی کر لیتے، نذرانہ بھی جو ہے وہ دینا پڑ جاتا ہے آنے کے بعد تو یار کچھ حق تو اس کا جو ہے ادا ہو جائے، حالانکہ ہم مانگ نہیں رہے ہیں، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصول ہے، وہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ بات ہو جانی چاہیے۔ تو بہت بڑا مدرسہ تھا، اور اس میں بہت بڑے بڑے لیول کی پڑھائی، یعنی پی ایچ ڈی تک اس مدرسے میں ہوتی تھی۔ تو اس میں بچے جو ہے آ کر تعلیم حاصل کرتے، اس مدرسے کے پہلے پرنسپل کا نام امام غزالی ہے۔ تو وہ آپ تشریف لائے اور اس مدرسے میں آپ کا داخلہ ہوا۔ تو جب آپ کا داخلہ ہوا تو حضور غوث العظم کو جو کچھ عطا فرمایا گیا تھا گھر کی طرف سے، جو بھی مال تھا، دولت تھی، یعنی جو بھی 40 دینار آپ کی والدہ محترمہ نے دیے تھے۔ 40 دینار بہت ہوتے ہیں نا، دینار کو توڑائیے تو درہم بنتا ہے، درہم توڑائیے تو پھر اشرفی بنتی ہے، تو بہت ہوتا تھا دینار۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے وہ خیرات کر دی۔ جب حضور کی حدیث پڑھی، اور اس میں درس نظامی میں حدیث پاک بھی پڑھائی جاتی تھی، فقہ، علم، منطق، کلام، معنی، سب کچھ پڑھایا جاتا تھا، تو آپ نے پڑھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ جو 2 پہاڑیاں ہیں مدینے کی، یہ سونے اور چاندی کی ہو جائیں تو میں شام تک انہیں خیرات کر دوں۔ تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اس کو خیرات فرما دیا۔ اب خیرات کر دیا تو مدرسے میں، اس زمانے میں مدرسے میں رکنے کی فیس بھی لگتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ جو ہے ایسے ہی کوئی مدرسے میں ٹھہر جائے۔ اب چونکہ یہ نظام بعد میں آیا، لیکن پہلے رہائش کا پیسہ دینا ہوتا تھا، تو رہائش سے آپ کو ہٹا دیا گیا۔ تعلیم آپ اسی مدرسے میں حاصل کرتے تھے لیکن رہائش نہیں تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں کتابیں لے کے جنگل کی طرف چلا جاتا تھا، کہیں قیام کر لیتا، کہیں رک جاتا، ایک آپ کا امامہ تھا اس کو بچھاتے، اسی کو اوڑھتے اور تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتے۔ تو ایسے ہی آپ کا سلسلہ جو ہے وہ، بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو لوگ ولی بننے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا تعلیم بھی جو ہے وہ حاصل کیا کریں اور پڑھا کریں، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور ہمارے جو احباب ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں، ہم سب کے لیے، کہ پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہر مرحلے میں انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے میں پہنچ جائے اس کو تعلیم کا نظام جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے کہ وہ پڑھتا رہے، ہمیشہ پڑھتا رہے۔ حضور غوث العظم خود فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ تو
پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. اب پڑھائی چھوڑ دیں، پتہ چلا پڑھنا ہی ہم نے چھوڑ دیا، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم فارغ ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے. پڑھنا بہت ضروری ہے. پڑھنے کے بعد پھر مجاہدے کا ایک دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پھر وہ سب وقت جو ہے شروع ہوتے ہیں. ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے. حضور غوث الاعظم کا 20 سال کا وقت، یا ایک روایت کے مطابق 13 سال 14 سال آپ نے مجاہدہ فرمایا جنگل و بیابان میں. 40 دن فاقے ہوئے اور آپ جو ہے وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. تو پھر اس کے بعد وہ دور بھی آیا کہ حضرت حماد بن مسلم دباس کی خانقاہ تھی، آپ تشریف لے گئے. آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک، بعض لوگ مخزومی کہتے ہیں، بعض مخرمی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر کتابوں میں مخزومی ہی استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعض کے ہاں مخرمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درجات ہی ایسے عطا فرمائے ہیں اور مرتبہ ہی ایسا عطا فرمایا. حضور غوث الاعظم کے پیر ہوئے اور آپ کے وہ پیر ہیں. تو حضور غوث الاعظم نے آپ سے بیعت فرمائی، ان کی خلافت آپ کو ملی. ایک لمبا وقت مجاہدے میں، ریاضت میں، فاقے میں گزرا. اور بعض اوقات تو ایسا ہوا کئی مرتبہ کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ انتقال فرما گئے، یعنی اتنی زیادہ کمزوری لاحق ہو گئی. 40 دن اگر کوئی کچھ کھائے نہ تو آپ سمجھے اس کی کنڈیشن کیا ہوگی. تو ایسی بھی کنڈیشن آئی تو اس دور میں لوگوں نے انہیں اٹھایا اور سوچا کہ تکفین و تدفین کریں. پھر آپ کے بدن میں جنبش ہوئی تو پھر لوگ یعنی کہ آپ پھر سے دوبارہ کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی کو منصب عطا فرمانا ہوتا ہے تو پھر ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر بڑی ڈالتا ہے اور آزمائش بھی بہت ہوتی ہے. تو بلا شبہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں. ولیوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علم حاصل کرنا اور ریاضت کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو غوث الاعظم بھی بناتا ہے تو وہ بھی تعلیم کے مرحلے سے اور ریاضت کے مرحلے سے گزرتا ہے. تو پھر جو لوگ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یوں ہی آئے اور ولی ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے. ایک لمبا وقت گزرتا ہے، ایک لمبا ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام و منصب عطا فرماتا ہے. پھر وہ دور بھی آپ کا آیا کہ آپ مرغ کھاتے تھے اور اسے زندہ فرما دیتے تھے. تو اس طرح سے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری مصیبتیں بھی آئی ہوتی ہیں. بہت اس نے ٹائم جو ہے گزارا ہوتا ہے عبادت و ریاضت میں، مجاہدے میں، تبلیغ دین میں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے. حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حضرت حضور نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ سید زادے تھے. آپ سے کہا کہ پہلے آپ جائیں علم حاصل کریں، کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا تھا، قرآن شریف کے حافظ تھے، لیکن فرمایا نہیں، آپ جائیے اور جو علم ہے یعنی مفتاح ہے، منطق ہے اور علم کلام یعنی تفسیر کی کتابیں ہیں، یہ آپ پڑھیے. تو حضور تشریف لے گئے اور آپ نے علم حاصل کیا. پھر واپس لوٹ کر آئے، پھر سے بھیجا، کہا پھر جائیں اور علم حاصل کریں. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو منصب دیتا ہے تو پہلے اس کو محنت اور مشقتیں بھی بہت کرنی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ بس یوں ہی کسی کو بھی مان لیتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، ایسا نہ کیا کریں. خدا کی قسم اللہ کا ولی اگر آپ کو کبھی مل گیا تو آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. جو ولی ہوتا ہے جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کا جو حب دنیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے. خدا کی قسم اگر آپ کسی ولی سے ملاقات کریں اور اللہ کرے کہ کبھی ملاقات ہو تو حب دنیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دنیا کی محبت یا تو کم ہو جاتی ہے، بہت حد تک کم ہو جاتی ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ولی بھی ہو اور وہ جو ہے آپ کو ایک دم جو ہے یعنی کہنا چاہیے کہ دولت پہ ہی دولت آتی جائے اور دین کا خیال ہی نہ رہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ضرور آپ تو حضور غوث الاعظم کے ماننے والے اور ہم ان کے مریدوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ قبول فرمائے ان کے غلاموں میں ہمیں. تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو مرید ہے سچا پکا مرید ہونا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، صرف 11ویں شریف کرنے سے مرید نہیں ہو سکتا، صرف لنگر کرنے سے مرید نہیں ہو سکتا. مرید ہونے کے لیے یہ ہے کہ نمازی ہونا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا کہ بے نمازی کو نمازیوں کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. آپ غور کریے اور سوچئے کہ جو غوث الاعظم بے نمازی کو قبرستان میں پسند نہیں کرتے وہ اسے اپنے سلسلے میں کیسے پسند فرمائیں گے؟ کیسے ان کے سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ؟ تو نماز کے لیے خاص خیال رکھیے اور ہمیشہ دھیان رکھیے کہ اگر آپ غوث الاعظم کے مرید ہیں تو یہ خیال رکھیے کہ آپ کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ کے معاملات، یہ جو امور دین ہیں یہ ترک نہ ہونے پائیں، یہ کہیں چھوٹنے نہ پائیں. ورنہ نعرہ جو ہے
وہ ایسے ہی ہو جائے گا اور اس کا کام جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ضرور کوشش کیجئے کہ دین پر آپ کی استقامت رہے۔ ساری زندگی حضور غوث العظم نے علم پڑھایا، ساری زندگی پڑھایا، تقریر فرماتے تھے، واعظ فرماتے تھے، تدریس کا سلسلہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بڑے بڑے آپ کے شاگرد، بڑے بڑے طلباء جو آپ کے مدرسے سے فارغ ہوئے، بہت بڑی تعداد ہے آپ کے طلباء کی۔ تو اس لیے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اس طرح کر کے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کی شخصیت کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ بدنام کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی شخصیت کا نام تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، بدنام نہیں کر سکتا، لیکن ہاں دوسروں کی نظر میں ان کو کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کہ صرف 11ویں کرنا، صرف جو ہے لنگر کرنا اور نماز سے دوری رکھنا، عبادات سے دوری رکھنا، تو ظاہر ہے کہ وہ غوث العظم کا غلام نہیں۔ جو غلام غوث ہے وہ ضرور جو ہے وہ نماز کا پابند ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اب یہ بات رہ گئی کہ جب ہم حضور غوث العظم کو پکارتے ہیں، ان کا وسیلہ لیتے ہیں، ان کو طلب کرتے، یعنی ان کی دستگیری کے لیے ہم متمنی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہے اسے اختیار عطا فرما دے، جسے چاہے اسے منصب عطا فرمائے، تو اللہ نے وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ وہ دستگیری فرماتے ہیں۔ بلا شبہ جس کا یقین ہو، اور پھر یقین بھی یقین کامل ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صاحب جو ہے وہ، ابھی لوگ تو شک کی منزلوں میں رہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں رہتا، اب آج وقت نہیں ہے اتنا، لیکن شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین کی منزل پر انسان پہنچے تو پھر ضرور وہ دیکھے کہ اس کی دستگیری کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، حضرت امام شامی نے لکھا ہے حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا منصب عطا فرمایا ہے، اور آپ کس طرح اپنے مریدوں کی اور جو ہے وہ دنیا والوں کی اوپر کرم فرمائیاں کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ یہ مدد آپ کو بھی پہنچے گی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یقین انسان کے دل میں مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہوگا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرم فرمائے گا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہے اس بڑھیا کا جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے دل میں یقین تھا، تو جب یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرماتا ہے، اور جب یقین کمزور ہو جائے، مضبوط نہ رہے، پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر دعائیں بھی جو ہے وہ عالم شک میں رک جاتی ہیں۔ اس لیے شک نہ رکھیں، بلکہ یہ سوچیں، عقیدہ وہی ہے کہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ان محبوب بندوں کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ بلا شبہ یہ جس کو چاہیں اسے نواز دیں۔ حضور حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو یہ حضور غوث